نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العظيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ الروم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 47 یعنی 47 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں سب سے اہم جملہ تھا کان حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی عوام کے حساب سے، ورنہ سارے نقطے اہم ہیں. الحمدللہ قرآن پاک بہت ہی اہم و عظیم کتاب ہدایت ہے، اس لیے اس کا ہر نقطہ اہم ہے. کان حقا علینا نصر المؤمنین، مزدہ جا فضا کے طور پر مومنوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا، یعنی انہیں نجات دینا اور کافروں کو ہلاک کرنا. اس میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخرت کی کامیابی اور اعداء پر فتح و نصرت کی بشارت دی گئی. ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو بچائے گا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کان حقا علینا نصر المؤمنین. تو آج کی ایک حدیث سے بھی سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کی مدد مسلمانوں ہی کو کرنا ہے، اور خصوصاً موجودہ فرقہ پرست حکومت سے امید کرنا ہماری بہت بڑی نادانی ہے. مسلسل موقع دینا بہت بڑی نادانی ہے. ہماری قیادت چاہے سیاست کے اعتبار سے ہو، امامت کے اعتبار سے ہو، خطابت کے اعتبار سے ہو، تھوڑی سی اس میں کہوں گا کہ مفاد اور موقع پرستی کا روپ لینے کے کگار پر ہے. ذمہ داران خانقاہ، مدارس اور مساجد اس طرف خصوصاً توجہ دیں. آپ ہی یہ ذہن دیتے ہو کہ پیسے تو آنے جانے والے ہیں، لیکن ایمان اور عقیدہ یہ بہت بڑی دولت ہے. تو بڑوں کی یہ خاص ذمہ داری ہے، قائدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حلقہ ارادت، حلقہ خطاب اور حلقہ صلاۃ اور حلقہ درس میں تمام رہنے والوں کی صحیح رہبری اور پوری نگرانی کریں. اللہ سبحانہ ہم سب مسلمانوں کی، مومنوں کی مدد فرمائے، ظالموں کو زیر فرمائے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے تصورات میں جینا نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے نمبر 48 میں اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں. وہ ہوائیں ابھارتی ہیں بادل، فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. وَيَجْعَلْهُ كِسَفًا، اور اسے پارا پارا کرتا ہے، یعنی کبھی تو اللہ تعالیٰ ابر محیط بھیجتا ہے جس سے آسمان گھرا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور کبھی متفرق ٹکڑے ٹکڑے علیحدہ بھیجتا ہے. تو آپ دیکھو گے کہ اس کے بیچ میں سے میہ نکل رہا ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہے، جب ہی وہ خوشیاں مناتے ہیں. آیت نمبر 48. پہلے 3 آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر فیوز و برکات جیلانی سب مالا مال ہوں گے. آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہوا. آیت نمبر 49. وَإِن كَانَ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ الْمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس کے بعد اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے یہ لوگ. فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو. اثر دیکھو یعنی بارش کے اثر جو اس پر مرتب ہوتے ہیں کہ بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، اس سے سبزہ نکالتا ہے، سبزے سے پھل پیدا ہوتے ہیں، پھلوں میں غذائیت ہوتی ہے، اور اس سے جانداروں کے اجسام کے قوام کو مدد پہنچتی ہے. اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ سبزے اور پھل پیدا کر کے کیف یحیی الارض بعد موتہا، وہ کیوں کر زمین کو جلاتا ہے اس کے مرنے کے بعد. یہ میں نے اس کی تفسیر کئی موقعوں سے کر دی ہے، پھر بھی آپ ابھی دیکھیں.
ایسی جو کھیتی اور سبزے کے لیے مضر ہو، اچھا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتا ہے۔ ان ذالک لمحی الموتیٰ، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 50۔ آیت نمبر 51 دیکھیں آپ، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں ایسی جو کھیتی اور سبز کے لیے مضر ہو، ہوا، طوفانی ہوا وغیرہ، جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں مطلب سرسبز شاداب تھی لیکن وہ پیلی ہو گئی وغیرہ، پرپٹ اجڑ جانا جس کو آپ کہہ سکتے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، جبھی وہ ناشکری کرنے لگے۔ اب یہ ہے آیت نمبر 51 کے بعد 52 جو ہے یہ محلے مطلب عنوان ہے آج، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اصل اس آیت پر مجھے آج کی گفتگو فیوز و برکات جیلانی میں کرنی ہے۔ آپ نے سن لیا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ میں نے ترجمہ کر دیا پہلے ہی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سیم وہی ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ بغیر مثال سابق کے، بغیر علت موجبہ کے، اللہ سبحانہ محض صرف اپنی عادت الہیہ کے مطابق اور محض اپنے فضل سے یہ سب کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی کسی سبب عارضی اور سبب موجب کی بنیاد پر نہیں کہ وہ کہا تو کیا، ایسا ہوا تو ہوا، نہیں، اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہے، کسی غرض مخلوق سے متعلق ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا فعل عالم وجود میں نہیں آتا، بس اللہ تعالیٰ اپنے ارادے اور اپنے اختیار کامل اور ارادہ کاملہ کے مطابق یہ سب فرماتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ آیت نمبر 52 کے حوالے سے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات ہیں ہم سب محظوظ ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تمہید آپ کو کر دوں کہ اس آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 52 یعنی 52 تک، بلکہ 53 بھی اگر دیکھیں گے تو ہاں 53 بھی، تو 53 تک جو آج کا درس ہے جس میں دو آخری یعنی 52 اور 53، 52 اور 53 کا جو درس ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے مطلب محبوب بندے، یہ جملہ اس لیے عام سمجھیے، محبوب بندے سے مراد انبیاء اور اولیاء، یہ دونوں آ گئے، ان دونوں پر رقیق ریمارک کرتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ کیوں جاتے ہو ان کے پاس، یہ مردے ہیں، یہ نہیں سن سکتے۔ اور اس قسم کی آیت یہ آیت، اور اسی طرح پارہ نمبر 20 سورۃ النمل میں بھی ایک آیت ہے کہ نہیں، سورۃ القصص میں، سورۃ النمل میں نہیں، سورۃ القصص میں، جس کی نہیں سورۃ النمل ہی میں، سورہ نمبر 27 میں، انک لا تسمع الموتیٰ ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم۔ آیت نمبر 80 اور 81، 80 اور 81 سورۃ النمل میں، یہ دونوں آیت کریمہ کی آپ یوٹیوب پر بھی ماریں گے تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ خصوصاً وہابیہ، دیابنا، غیر مقلدین یعنی غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء نہیں سنتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں جاتے ہیں منتیں مانگنے؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ جو میں نے جملہ ابھی منہ سے نہیں، منت میں نے مستقل منت شرعیہ نہیں، یہ واسطہ ہیں، زو واسطہ نہیں ہے، یہ واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں اللہ سبحانہ کی بارگاہ تک۔ اور یہ خود اس قرآن پاک سے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 35 میں جو اللہ سبحانہ نے خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ جب تلاشنے کا اللہ خود آرڈر دے رہا ہے، اگر ذات الہی ہی اگر یہ اونلی ایک تصور دیتا کہ صرف مجھے سے مانگو اور صرف میں ہی ہوں، تو واسطہ وسیلہ کی بات ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ اور وسیلہ کی تلاش غرضی کے آپ ذرا غور کریں کہ اس میں بھی
وہ جو غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس سے اعمال مراد ہیں. تو آسانی سے ان سے آپ سوال کریں کہ جب اعمال کا وسیلہ لے سکتے ہیں، اعمال اللہ کے تو نہیں مراد ہیں، اعمال غیر اللہ ہی تو ہیں، تو جب اعمال مراد لے سکتے ہیں اور اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں تو اعمال والے وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ اور اعمال کا اسٹیٹس اعمال والے سے پر منحصر ہے. تو اعمال جب وسیلہ ہے تو اس کا اسٹیٹس دیکھیں گے تو سب سے اعلیٰ اسٹیٹس جو اعمال کا ہوگا وہ انبیاء کرام کا ہوگا، پھر اولیاء اللہ کا ہوگا. آپ کا اور ہمارا وہ لیول تو نہیں ہوگا عمل کا جو نبی کا یا مطلب ولی کا ہو. اسی لیے سورہ توبہ میں آپ دیکھیں آیت نمبر 119 میں 119 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اسی طرح سورہ فاتحہ میں جو اللہ پاک نے ہدایت کی دعا منگوائی ہے، ہدایت کی دعا مانگو، ہدایت کی دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت فرما اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہدایت فرما جن پر تو نے انعام کیا. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے راستے، میرے راستے، اونلی قرآن، اونلی خدا، نہیں فرمایا. اور وہ ہے سورہ نساء کی 69 میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ مس ایکسپلینیشن ہے جو کرتے ہیں کہ انبیاء اولیاء نہیں سنتے ہیں. وہ یاد رکھیں، حیات شہداء کے حوالے سے بھی مسلسل گفتگو آپ دیکھے ہوں گے کہ سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 اور سورہ نمبر 3 دونوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 154، 5، 6 میں دیکھیں آپ صراحتاً فرمایا بل احیا. اگر بیس مردگی ہے کہ مردے ہونے کی وجہ سے نہیں سنتے ہیں تو پھر قرآن ہی کہہ رہا ہے شہید کو بل احیا، وہ زندہ ہیں. پھر اس کا صاف مطلب یہ ہوا، یہ لاجک بھی اگر لگاتے ہیں تمہارے ہی کہنے کے مطابق، پھر تو شہید کو اللہ جب زندہ کہہ رہا، جیسے قرآن نے اس آیت میں کہا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، جبکہ یہ غلط ہے، میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا. تو اگر یہی لاجک مان لیتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے باوجود زندہ کہا ہے وہ قرآن ہی ہے. یہاں کا مطلب اگر نکالو گے تم تو پھر سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ یہاں مراد مردے سے زندے ہی ہیں اور وہاں مراد زندہ سے مردہ ہے. اگر غور کرے تو سب انتقال کر گئے فزیکلی طور پر، ظاہری طور پر، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کہا. اور یہاں جن 2 آیتوں کے ذریعے سے آپ مردے ثابت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں زندہ ہیں، جو ابھی تفسیر میں آپ کو بتائیں گے. خلاصہ یہ کہ سورہ روم کی آیت نمبر 52 اور 53 کے ذریعے سے اور سورہ جو 80 اور 81 سورہ نمل کی آیت نمبر 80 اور 81، 80 اور 81 کے ذریعے سے جو کہا جاتا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، اس سے آپ حضرات خصوصاً اہل سنت و جماعت کے نوجوان بزرگ اور جو کتاب سے مطالعہ کتب سے، کتاب بینی سے شغف نہیں رکھتے وہ پریشان نہ ہو. اللہ کے نبی ہوں یا ولی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جب مرنے کے بعد بھی زندگی کا ایک عنوان دے رہا ہے تو پھر انہی کے لاجک کے حساب سے وہ زندہ ہیں. اور جب زندہ ہیں تو انہیں وسائل اور انہیں ذریعہ بنانے کا خود اللہ پاک نے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 35 میں حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، اس تک وسیلہ تلاش کرو. اور صحابہ کرام نے وسیلہ بنایا. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں دیکھیں کہ گناہ گارو اگر گناہ کر لو در رسول پہ حاضر ہو. تو صحابہ کے سامنے سب سے اعلیٰ ذات در رسول پاک کی ذات ہے، اس لیے ڈائریکٹ وہاں. اور ہمارے سامنے جو ہے بہت ہیں، ہمارے سامنے ہمارے پاس کے ولی ہے. اس کے بعد 1400 سال کے سلسلۃ الذہب دیکھیں، یہاں تک کہ صحابہ تک پہنچیں گے، پھر صحابہ کرام کے بعد نبی. تو اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. یہ قرآن پاک کی جہاں عبارت النص سے صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ لینا ثابت ہے، اسی آیت کے اشارت النص سے صبح قیامت تک کے لوگوں کو جتنے بھی حاملین محبت الہ ہیں ان سب کو وسیلہ ہم لے سکیں گے، اور لینا اسی آیت سے ثابت ہے. آیت تو بہت ہو سکتی، بس اس کو دیکھیں آپ. اللہ سبحانہ پہلے وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاء، ترجمہ لفظی سنیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ دیکھیں لفظ سننا اور سنانا دونوں میں فرق ہے. قرآن پاک میں یہ نہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں، یہ کہا جا رہا کہ نہیں سنا سکتے. مردے سنتے ہیں، سماع موتیٰ کا عقیدہ ان 2 آیت میں نہیں ہے. سورہ نمل اور سورہ روم 2 آیت میں سماع موت، اسماع کا لفظ باب افعال ہے، سنانا.
آپ نہیں سنا سکتے تو ان دو آیتوں کے ذریعے سے سما کا عقیدہ، نیگیٹو عقیدہ دے ہی نہیں سکتے آپ. یہ ہے ان لوگوں کی علمی مطلب خیانت بھی اور علمی اسٹیٹس بھی. دیکھیں آپ یہ لوگ لفظ کی حقیقت کو نہیں جانتے، لفظ کی گہرائی اور خدا کے لفظ کی، خدا کے کلام کی گہرائی کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سن رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. تو سنانا یہ متعدی ہے اور سننا یہ لازم ہے. تو قرآن پاک کی جو آیت ہے المتعدی، سنانا. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، گونگے بہرے کو نہیں سنا سکتے. اس وقت کال کوئی نہ کریں، ڈسٹرب ہوتا ہے. خدا کے واسطے 1 گھنٹے کے بعد کریں کال، کوئی کال نہ کریں، بہتر ہوگا، ڈسٹرب ہوگا. ہم آن لائن درس میں ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس کی تفسیر دیکھیں، اَيْ لَيْسَ فِي وُسْعِكَ وَطَاقَتِكَ إِسْمَاعُ الْمَوْتَى بَلْ مَا عَلَيْكَ إِلَّا التَّبْلِيغُ وَالدَّعْوَةُ. میرے حبیب یہ جن کی باطن کی خباثت اور جو اپنی عادت کے جمود کی بنیاد پر کفر میں مبتلا ہے، یہ اموات حقیقتاً، اس کے اوپر کی تفسیر میں یہ حقیقت میں مردے ہیں، ومعنن اور حقیقتاً ومعنن مردے. وَإِن كَانُوا مِنَ الْأَحْيَاءِ صُورَةً، اگرچہ بظاہر یہ زندہ دکھ رہے ہیں. لا تبال یا اکمل الرسل بہم و بشانہم، اے اکمل رسول ان کی پرواہ، ان کے حالات کی پرواہ نہ کریں. یہ ہے اصل معنی. تو یہ در حقیقت کافروں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور ان آیتوں کو اور سورہ نمل کی آیت کو اللہ کے انبیاء کرام اور رسول نبی ولیوں پر فٹ کرتے ہیں. یہ توبہ استغفر. سعودی عرب میں حج کے دوران بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا 2005 میں، تو اس وقت بھی یہی 2 آیتیں کریمہ سامنے لائے. جب میں مطلب سنا رہا تھا، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ہماری بات سنیں. تو یہ عربی ہے، وہ سمجھ گئے وہ لوگ، زر خرید لوگ جتنے میں سمجھ گئے، تو عربی میں بات کرنے لگے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. ارے اتنا غصہ آیا مجھے، اللہ. تو پھر بھی میں نے کالر پکڑ لیا. اس وقت غصہ آیا، نبی کی بارگاہ میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا فی هذه الآیہ اسماع الموتى، نفی اسماع الموتى، والحقیقہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی وعلی سبیل التنزیل نفی سماع الموتى. هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی كما ورد في الحديث ان اللہ حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی يرزق. وقال اللہ تعالی في حیات الشہداء بل احیاء والشہداء متبعون. اس طرح سے جب بولے تو تھوڑا سی پیچھے ہٹے، لیکن تکلیف ہوئی کہ دیکھیے یعنی پڑھے لکھوں کو جب وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے، اور آئے دن دیکھیں گے آپ کوئی مظفر نام کا ہے رومال پہن کر کے اس طرح سے بات کرتا رہتا ہے، یا رسول اللہ نے بولنا چاہیے، وہ مردہ ہے، استغفر اللہ. تو یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. خیر میں اتنا ہی کہوں گا ان لوگوں کے لیے کہ اگر تمہارا ایمان زندہ ہے تو ایمان کی زندگی کا راز ہے نبی. اگر نبی زندہ نہیں تو تمہارا ایمان زندہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول، اور نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ہیں کا لفظ مردے کے لیے نہیں بولا جاتا. جیسے دادا پر دادا آپ کے اگر انتقال کر گئے ہوں، کیا بولیں گے آپ کہ تھے، دادا تھے، یہ تھے، وہ اچھے تھے، ہیں نہیں بولیں گے آپ. لیکن کوئی اگر زندہ ہے اور سعودی عرب میں 5 سال سے کیوں نہ ہو، ڈیڈی ہیں بولو گے آپ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے نہیں پڑھتے ہیں. اس لیے آج تو خبردار اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا میرے حبیب آپ بہت ٹینشن لیتے ہیں، یہ اپنی طینت کی خباثت کی بنیاد پر یہ مردہ ہیں. آپ کے ظاہر مطلب اقوال کو، آپ کی تبلیغ کو میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ پر جو فرض ہے ما علیک الا التبلیغ والدعوۃ، تبلیغ و دعوت آپ نے ادا کر دی ہے. میں اس کی گارنٹی جو میں خود ہوں، میں نے خود آپ کو مرسل
میں خود مرسل ہوں، آپ مرسل ہیں، میں نے آپ کو بھیجا ہے نا تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، آپ نے حق پہ تبلیغ ادا کر دی ہے، یہ نہیں سنیں گے، یہ مردے ہیں، اس لیے آپ انہیں نہ سنائیے۔ سننے کے لیے کون ہے؟ اس لیے دیکھیے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور جو گونگے ہیں جبلی طور پر، الدعاء، آپ کی دعوت نہیں سنیں گے، اذا ولوا، خاص طور سے جب آپ سے یہ لوگ یہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے۔ مردے ہوتے تو پیٹ پھیر کر جانے کی کیا بات ہوتی، یہی دیکھیں آپ پوری آیت پڑھتے نہیں اور بس انبیاء اور اولیاء سے دشمنی کا بس کہیں نہ کہیں مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ معرضین منکرین لک مکذبین رسالتک و دعوتک، چونکہ یہ منکر ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں اور آپ کی رسالت و دعوت کی تکذیب کرنے والے ہیں، تو کیسے سنیں گے؟ اس لیے سنیے وَكَيْفَ تَجْتَهِدُ وَتَسْعَى يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ فِي حُصُولِ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ وُسْعِكَ وَطَاقَتِكَ مَعَ أَنَّهُ لَا تُؤْمَرْ بِهِ۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے احکام کے تابع ہوتے ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ کی وحی ہوتی ہے وہی، بس یہ وحی، یہ مجبوری نہیں، شان ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ اس لیے غوث پاک نے یہ بات بہت اہم کہی کہ چونکہ آپ کی وسعت نبوت اور طاقت نبوت، یہ جو دائرہ نبوت ہے، اس سے یہ خارج ہے۔ آپ دائرہ نبوت، اسٹیٹس جو آپ کا ہے وہ آپ نے حق ادا کیا، اپنے اسٹیٹس اپنے دائرے کے تحت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سنانے کا حکم دیا ہی نہیں گیا ہے، سنوانے کا حکم دیا ہی نہیں گیا ہے کہ سنو سنو سنو، نہیں، آپ کو بولنے کا حکم دیا گیا، دعوت کا حکم دیا گیا، یہ ہے آپ کی شان۔ اسی لیے ما انت بہاد العمی عن ضلالتہم اذ ہم مجبولون علی الغوایۃ الجبلہ فی اصل فطرتہم فاقدون بصائر قلوبہم المدرکہ لدلائل التوحید۔ اچھا، یہ اپنی دلی بصارت سے فاقد ہیں، دلائل توحید کے لیے جو ادراک کا کام کرتی ہیں، اور وحدت ذاتیہ کے لیے جو وحدت ذاتیہ کے شواہد کے ادراک کا کام کرتی ہیں۔ ولا يتأتى لك أن تهديهم إلى طریق التوحید وترشدهم، اور منزل مقصود تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، راہ دکھا دینا یہ آپ کی ذمہ داری، توحید کا راستہ بتا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ آگے کہہ رہا ان تسمع الا من یؤمن، سبحان اللہ، بے تبلیغ و ارشاد، اے میرے حبیب آپ کی تبلیغ اور دعوت و ارشاد کے ذریعے یا اس کو وہی سنیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے۔ نبی کی بات کو سماعت قبول کے ساتھ دل میں اتارنا، یہ اللہ پاک فرما رہا جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے وہی ہوں گے۔ اس سے ایک عقیدہ بھی ملا کہ سوال کیجئے ان سے جو کہتے ہیں کہ اولیاء نہیں سنتے یا نبی نہیں سنتے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء کے پاس ایمان ہے یا نہیں؟ اگر اس آیت کا بھی ترجمہ دیکھ لیں، اس آیت کے حوالے سے بھی اعلیٰ سبیل التنزل پوچھیں کہ دیکھو کہ مردے نہیں سنتے ہیں معاذ اللہ، تو اگر پوچھ لیں ان سے کہ آگے کی آیت ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو انہیں سنائیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولیاء اللہ وہ ہو ہی نہیں سکتے جو مومن نہ ہو معاذ اللہ، ارے عام مسلمان نہیں ہو سکتا ایمان کے بغیر کوئی۔ اولیاء اللہ کے حوالے سے ایسا جملہ کیسے بولا گیا اور اسی آیت کے ایک حصے سے؟ اس لیے روش کو بدلیے، خاص طور سے وہ لوگ جو نئے غیر اہل سنت و جماعت کے ایکسپلینر ہیں وہ بھی بدلیں، کیونکہ اسی آیت میں ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردے کو سنایا جا سکتا ہے۔ یہ عام تمہارے الفاظ بول رہے ہیں، ہم نہیں، اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی فرد انبیاء اور اولیاء کے حوالے سے مردے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا۔ لیکن اس آیت کے ذریعے سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں اور آستانوں سے نہیں جانا چاہیے، وہاں نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سنتے نہیں ہیں معاذ اللہ، تو ایک تو غلط ایکسپلینیشن ہے، غلط فٹنگ ہے، کیونکہ یہاں موتا سے مراد کفار ہیں، مکذبین رسالت ہے، رسول کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور اسی میں اگر لے لیتے ہیں تو ایمان والوں کے سننے کی بھی پہلے کہ نہیں سن سکتے اور دوسرے میں ہے، یعنی پہلے اگر نگیٹو حکم ہے، نگیٹو بات ہے، تو دوسرے میں پازیٹیو بات بھی ہے۔ اسی آیت میں دوسری آیت میں 52 یعنی 53 میں ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، میں آیت کا لفظ پڑھ رہا ہوں کہ آپ نہیں سنائیں گے مگر من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فہم مسلمون منقادون لک ہے،
وہ آپ کی بارگاہ میں جھکیں گے. مسلمون منک جمیع ما بلغت لهم من شعائر الدین دلائل توحید والیقین. یہ تو توحید اور یقین کے دلائل اور دین کے شعائر جو آپ نے پہنچائے ہیں، ان تمام کے لیے سر خم تسلیم یہی لوگ کریں گے جو ایمان والے ہیں. تو جب عام مومنوں کو اللہ سبحانہ نے کہا کہ یہ مردے ہو کر کے بھی سن سکتے ہیں، یہ انتقال کے بعد بھی سن سکتے ہیں، عام جو کہا جو بھی ایمان رکھتے ہیں، تو نبی خصوصاً امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی چھوڑی. آپ کے صدقے میں آپ کے غلام جو اللہ کے ولی ہیں، صادقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جن جو اولیاء اللہ ایک لفظ بولے، سن سکتے ہیں یا نہیں؟ کلیئر پوچھیں ان سے، اب سن سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جس آیت سے آپ نے کہا نہیں سن سکتے، پہلے وہ سننے کی نفی نہیں، اسماع یعنی سنانے کی نفی ہے، پہلی خیانت. دوسری اس کے بعد والی آیت کو نہیں آپ پڑھتے ہیں تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودی علامت. اس سے بغض انبیاء اور بغض صحابہ، بغض اہل بیت، بغض اولیاء اللہ کھلے طور پر ثابت ہوتا ہے کہ غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ، خصوصاً سعودی میں یہ رومالی مولوی لوگ جو بس صرف یہی شرک ہے، بدعت ہے، اس طرح کی حرکتیں جو کر رہے ہیں، اور اس کے زر خرید انڈیا میں، اب ملک بھارت میں، پاکستان وغیرہ میں جہاں کہیں بھی ہو، انہی سب مطلب مختلف فکریں، بلکہ مخالف فکریں، توحید اور رسالت کے مخالف فکریں رکھنے والے، اور پھر مسلمان کا نام اور مسلمان کا ایکسپلینر، پروفیسر اور ڈاکٹر کا لیول لگا کر کے جو امت میں آج جو بگاڑ پیدا کیا ہے، بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے کہ امت پر اللہ رحم فرمائے. کیونکہ بگڑ سکتی ہے امت، لیکن اگر اللہ چاہ لے تو نہیں بگاڑے گا، اور یقیناً چاہے گا. صحابہ کرام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو توحید اور رسالت کی ریئلٹی نصیب فرمائے. تو آج کی گفتگو جو ہے 52 اور 53 سورہ روم اور 80 اور 81 سورہ نمل، یہ دو آیت کو زندگی بھر تک یاد رکھیے گا کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، خصوصاً جماعت اہل حدیث کو آپ دیکھیں، اور سعودی عرب کے جو بھی انڈیا ہی سے، پاکستان ہی سے اردو بولنے والے کو خرید کر کے وہ لوگ جو تعینات کیے ہوئے ہیں، اور آپ کو صحابہ کرام کے روضے پہ جانے کے بعد جو آپ یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی عام اللہ کے ولی جو انڈیا اور پاکستان میں رہتے ہیں 500-100 برس کے بعد عام اللہ کے ولی ہیں، جب وہاں ہمارا ایسا تصور اور ایسا حال بن جاتا ہے ان کے آستانے سے جڑنے کے بعد، تو یہ تو اصول اولیاء ہیں، صحابہ اور اہل بیت تو اصول اولیاء ہیں. یہاں تو آپ ماشاءاللہ اپنی منوکامنا کے لیے کیا کیا نہیں وسیلہ پیش کرتے ہوں گے خدا کی بارگاہ میں. سورہ نساء کی آیت نمبر 64، یہ بھی آپ کو یاد رکھا، صحابہ کرام کو کہا گیا جائیے. حالانکہ یہ آیت کریمہ بالکل عام ہے، آج ہم بھی جاتے ہیں تو یہ آیت کریمہ بالکل تلقین کرتے ہیں کہ پڑھیں، کہ اگر آپ گناہ کر لو، اور گناہ کرنا تو یہ یقینی ہے، آل ان آل پاک اگر ہو گئے، صاف ہو گئے تو فرشتے ہو جائیں گے. گناہ گار ہونا تو یہ وصف انسانیت ہے. اللہ پاک فرما رہا کہ گناہ کر لو تو در رسول پہ حاضر ہو کر اس عقیدے کے ساتھ کہ رسول تمہارے لیے میری بارگاہ میں شفاعت کر رہے ہیں، تو میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا اور رحم بھی کر لوں گا. بہرحال تو انبیاء اور اولیاء یہ مومنوں کی سنتے ہیں، یہ بات دھیان میں رکھیں، مومنوں کی سنتے ہیں. اب اگر مومن ہیں، کلیئر بات، تو یہ عقیدہ رکھیے کہ انبیاء اولیاء سنتے ہیں. اور اگر انبیاء اولیاء نہیں سنتے ہیں تو اس کا مطلب آٹومیٹک ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں. یہ قرآن کا مطلب، قرآن کا تصور ہے، بالکل ایک دم دو ٹوک اور صاف. پھر سے ایک بار پڑھ دے رہا ہوں کہ لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ سنانے کی نفی ہے، سننے کی نہیں، پہلا معاملہ. اور اس کے دوسری آیت میں ان تسمع اللہ من یؤمن بآیاتنا، آپ انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اگر اس آیت میں مردے کو اپنی اصلی حالت پر رکھیں تو مردے نہیں سنیں گے، لیکن اگر مردے ایمان والے ہیں تو وہ سنیں گے. یہاں پر ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ کافر بھی مردے سنتے ہیں، ایمان والے تو چھوڑیں، تو سنیں گے ہی، کیونکہ آیت نص سے ثابت ہے. کافر بھی سنتے ہیں. آپ بدر کے بخاری شریف میں غزوہ بدر کا عنوان دیکھیے، جب سارے کفار جو مر گئے تھے، جیسے ابو جہل وغیرہ جتنے بھی، یہ سب مر گئے تھے، اور سب کی شاو کو، سب کی لاش کو ایک ہی اس میں ڈالا جا رہا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ سنا رہے تھے.
حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، یہ کہاں سے سنیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ باپ رے باپ، تم جتنا نہیں سنتے اس سے زیادہ یہ سنتے ہیں، ہاں یہ جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے۔ تو وہاں پر سماعت موتا کفار کے حق میں بھی دیکھیے، پتہ نہیں یہ لوگ کون سے مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں قرآن اور بخاری شریف وغیرہ، کون سے مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں یہ بے وقوف لوگ۔ اس لیے اگر یہ بات سعودی عرب تک پہنچ رہی ہو میری کسی بھی طرح سے تو پہنچا دیا جائے۔ یہ سب جو رومالی مولوی اردو بولنے والے خاص طور سے مولویوں کے پاس جس کا نام بہت مشہور ہے، یہ مظفر نام کا، یہ بہت بک 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 کرتے رہتا کچھ نہ کچھ قرآن حدیث، امام اعظم، امام شفیع، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سب نام لے کر کے ایسا مس لیڈ کرتا، مس گائیڈ کرتا، مس یوز کرتا، پتہ نہیں۔ خیر یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا تصور ہے، بلکہ ان کی قسمت ہے۔ مسلمانوں، مومنوں، آپ کی قسمت ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلے سے اللہ سبحانہ آپ کی سنتا ہے۔ اور آپ اگر ایمان والے ہیں تو آپ فزیکلی طور پر مرنے کے بعد بھی آپ زندہ ہیں، یہ بھی عقیدہ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ہی سے دیا۔ اور کوئی ایمان والا نہیں ہے، اور ایمان والا نہ ہونا یہ صرف گھنٹے بجانے والوں کو نہیں کہا گیا۔ جو قرآن کی ریئلٹی اور قرآن پر حدیث رسول کی ریئلٹی پر جو ایمان نہ رکھتا ہو، اس کا صحیح یہ نہ کرتا ہو، مانتا ہو، صحیح طور پر نہ مانتا ہو، اسے بھی کہا گیا کہ وہ زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہے۔ دیکھا آپ نے، اس لیے غوث پاک کا بڑا اہم جملہ تھا کہ ہم من خبث وجمود قریحتہم اموات حقیقتا ومعنن، یہ اپنی خباثت طینت کی بنیاد پر، ان کی نیچر خصلت جو ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس لیے یہ حقیقتاً و معنن مردہ ہے۔ وَإِن كَانُوا مِنَ الْأَحْيَاءِ صُورَةً، اگرچہ دکھ رہے ہیں یہ زندہ، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن یہ مردہ ہے۔ دیکھا قرآن نے چلتے پھرتے سنتے دیکھتے بولتے کو کہا ہے مردہ، وجہ لا یؤمن بآیاتنا، یہ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن آئے سورہ بقرہ آیت نمبر 155، اسی طرح سورہ آل عمران کے آیت نمبر 169 سے لے کر 70 71 وغیرہ کو آپ دیکھیں گے تو حیات شہداء کے حوالے سے بل احیاء، بتائیے فزیکلی طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر فرما رہا ہے خبردار انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، اور دوسری آیت میں کہہ رہا یہ سوچنا بھی نہیں۔ کیا نکلا خلاصہ آپ کا ہمارا عقیدہ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیگر تمام انبیاء کرام، انبیاء ہوں خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام، اور آپ کی امت کے صدیق ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، یہ جتنے بھی ایک لفظ میں انبیاء اور اولیاء ہماری فریاد سنتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ایمان والے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ان کی نہیں سنتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ایمان والوں کی سنتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی نہیں سنتے ہیں۔ اور اس آیت میں کہ سنانا، اس میں تو فریاد رسی کا بھی عنوان ہے۔ ایمان والوں کی مدد بھی ہوتی ہے اور ایمان والے جو نہیں ان کی مدد بھی نہیں ہوتی، تو اسی لیے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کبھی ان کی سنی ہی نہیں، کبھی ان کو بشارت ہی نہیں ہوئی، ہمیشہ وہ سعودی ریال اور بس امریکی ڈالر اسی کی فکر میں رہیں گے، تو خیال بھی تو وہی لوگ آئیں گے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں آج کے اس ماحول اور سچویشن میں کہ یہ سب حضرات کی ویڈیوز نہ تو شیئر کریں، نہ دیکھیں اور نہ سنیں۔ اہل سنت و جماعت کے علماء کو سنیں، ان سے رجوع ہوں، ان کے رابطے میں رہیں جو ریئل میں اہل سنت و جماعت۔ اچھا ایک اور بات کہوں گا، ہماری سیاست، ہماری قیادت ملکی سطح پر جو ابھی کمزور ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، اور سب سے بڑی چیز ہماری وحدت یہ جو نظر آ رہی ہے، خدا را قرآن اور حدیث کی ریئلٹی کی بنیاد پر، اور اختلافات ایک طرف چھوڑ کر مخالفت کا روپ نہ لیں، اور ہر ایک دوسرے کے لیے آپ کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، زندہ ہیں تو دعائے ہدایت تو کر سکتے ہیں۔ فتوی بازی سے اپنے آپ کو باز رکھیے۔ اگر سوشل میڈیا پر آ بھی رہے ہیں تو امت کی بھلائی کا
ایک عنوان دیجئے، امت کی بھلائی کا عنوان دیجئے کہ امت کی بھلائی کس میسج میں ہے۔ امت کی بھلائی ہے قرآن کی ریئلٹی پیش کیجئے، امت کی بھلائی ہے حدیث کی ریئلٹی پیش کیجئے۔ حدیث اور قرآن کے نام پر امت کو مت بانٹیے، اس کی ریئلٹی جو پیش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ایسے علماء سے جڑیے، ایسے علماء کی ویڈیوز یا ایسے علماء کی میسج باتیں سنیے بھی اور دوسروں تک پہنچائیے بھی۔ آج کی خصوصی گفتگو انبیاء اولیاء مومنوں کی سنتے ہیں، فریاد بھی کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ شب جمعہ کے صدق طفیل میں آج کی اس خصوصی درس جیلانی کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ملک کی حفاظت فرما، ملک میں امن و شانتی کو بحال فرما۔ جن ظالموں نے بری نظر دوڑائی ہے یا اللہ ایسے ظالم کو زیر فرما اور مظلوموں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کا خطہ امن اور شانتی کا تقاضا کر رہا ہے، مولا سفیر امن و شانتی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے صدق طفیل ان کے وسیلے سے پروردگار عالم ہم سب کو امن اور شانتی کا جینا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔